غزہ کے حوالے سے گو کہ ہم ایک دو دن بعد تذکرہ کرتے ہیں یا نیوز چینلز پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، مگر غزہ ہیز بیکم اے ٹاپک جو کہ آپ کا اپنا ٹاپک ہے، آپ کے اپنے دل سے قریب ہے، اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہم صرف ٹی وی کے پرپس کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ اس میں آپ کے اپنا ایموشن شامل ہے۔ غزہ کے یہ واقعات اور یہ حملے جب سے شروع ہوئے ہیں 146 دن ہو چکے ہیں۔ جینوسائیڈ یا نسل کشی کی اگر کوئی اعلیٰ مثال ملتی ہے دل خراش کر دینے والی، دل کو دکھا دینے والی، تو وہ آپ کو غزہ کی صورت میں ملے گی اور ہسٹری میں لکھا جائے گا۔ آج تک لوگ ہٹلر کو یاد کرتے ہیں جو ہٹلر نے کیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ آنے والی تمام نسلیں، تمام لوگ، تمام انسان جو اس کرائرز پر ہیں، ان کی زندگیوں میں، ان کی ہسٹری میں، ان کے پاسٹ میں، ان کے ذہنوں میں ایک نشان بن چکا ہے اور بنا رہے گا۔ آئی تھنک اٹ از بیونڈ ورڈز۔ میں اس کے بارے میں جتنا کچھ بھی کہوں، میں اپنا دل کھول کے نہیں رکھ سکتی کہ میں کس تکلیف سے گزرتی ہوں جب میں ان بچوں کی لاشیں دیکھتی ہوں، لیکن 146 دن گزرنے کے باوجود بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے انسانیت کا پرچار کرنے والے لوگوں کی انسانیت جاگی نہیں ہے۔ 146 دن بعد جب وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جب وہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں، جب وہ لوگ جانوروں کی خوراک کی روٹی بنا کے کھا رہے ہیں، جب وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ باتھ روم کے پانی اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس وقت جب ان کی امداد کے لیے کوئی ٹرک آتا ہے اور وہ لوگ، بچے، خواتین، اس امداد کے ٹرک کی طرف بڑھتے ہیں، تو ان بھوکے لوگوں کو، ان نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور انہیں مار دیا گیا۔ یہ ہے ان ممالک کا ایک ملا جلا مشترکہ فیصلہ جو کہتے ہیں کہ بلی کو بھی نہیں مرنا چاہیے ایسے، اینیمل رائٹس پر بھی جو اتنا پرچار کرتے ہیں، لیکن غزہ میں رہنے والے شاید نہ جانور ہیں، انسان تو ہیں ہی نہیں، نہ جانور ہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ شاید ان کو کسی بھی طرح گردانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منصور جعفر صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منصور صاحب، 146 دن گزر چکے ہیں، غزہ میں بربریت کا خاتمہ اب تک نہیں ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خاتمہ ہونے بھی نہیں والا، کیونکہ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 12 دن، 50 دن، 100 دن، کبھی تو انسانیت جاگتی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں ان کی انسانیت پر تو کوسچن مارک ہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت غزہ کی؟ جی، یقیناً آپ نے اپنے انٹرو میں جن دلخراش تفصیلات کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو دنیا میں انسانیت کا پرچار کرنے والے نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ان کے چہروں سے نقاب نوچنے کے لیے کافی ہے، اور خاص طور پہ جو کل واقعات ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں وہاں پہ قحط سالی کا شکار، بھوک اور ننگ کا شکار جو فلسطینی ہیں، سرد موسم میں اپنے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جب وہ دنیا کی طرف سے بھیجی جانے والی امداد یا خوراک جو ہے ان کے ٹرکوں کی طرف لپکتے ہیں، تو ان کے جم غفیر پر جو ہے اسرائیلی فوج جو ہے وہ فائرنگ کرتی ہے، ان پر ڈرون سے بم برسائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی آن میں اتنے بھی بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہیں وہ لقمہ اجل بن جائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل کے واقعے میں تقریباً 100 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی انسانیت کے لیے چیلنج نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو خوراک بھی جو دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو ایک نیا میکنزم ایوالو کیا گیا ہے، جی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پورے کرائسس کو سسٹین کرنے کے لیے ایک پالیسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ اب ایئر ڈراپنگ کی جا رہی ہے۔ یعنی ایئر صحیح، ڈراپنگ کون کر رہا ہے؟ مصر کر رہا ہے، یو اے ای کر رہا ہے اور اردن کر رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ مصر کی سرحدیں کھولیں، وہ اسرائیل کی سرحدیں کھلوائیں کہ جہاں سے بڑے پیمانے پہ جو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں طے ہوا ہے کہ وہ تقریباً 200 ٹرک ڈیلی جو ہے وہ داخل جی، ہوگا، جی، وہ 100 ٹرک بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اور یہ جو ایئر ڈراپنگ ہے اس کے نتیجے میں جتنے بڑے پیمانے پہ وہ خوراک یا وہ جو اشیاء صرف ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن لوگوں کو کیونکہ ان کی تحقیر اور ان کی تذلیل مقصود ہے کہ وہ خوراک کے پیچھے اس انداز سے بھاگے کہ آج کے دور میں جب ویسٹرن ملکوں میں جو جانوروں کے حوالے سے ان کے کلینک بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کو بڑے جی، خوبصورت جی، ڈشوں میں کھانے جی۔ سے جا کے دیے جاتے ہیں، اچھا، اور وہاں منصور پہ صاحب اس فلسطینیوں کا میں مقدس یہ کیونکہ ساتھ میں فوٹیجز چلتی ہیں تو بالکل برداشت بھی نہیں ہوتا
جب بھی اسکرین پر نظر پڑے. لیکن آپ دیکھیے دنیا بھر میں کہیں بھی ارتھ کویک آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پوری دنیا ان کی مدد کرتی ہے. ہر جگہ سے لوگ ارریسپیکٹولی کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے, آپ کی کنٹری میں کون سی زبان بولی جاتی ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی فلسفی کیا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا, اسے پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور صرف انسانوں کی مدد کی جاتی ہے. غزہ میں جبکہ یونائٹڈ نیشنز میں بہت سارے ممالک نے سٹینڈ لیا ہے, لیکن وہ ممالک جن کی وجہ سے ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے وہ اب بھی اس فیلئر میں ہی ہیں کہ وہ کچھ آگے آ کے کر نہیں سکے ہیں. اب آگے آپ کو یونائٹڈ نیشن سے کوئی امید ہے کچھ ہوگا, یا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور جب تمام فلسطینی نسل ختم ہو جائے گی تو پھر یہ معاملہ تھم جائے گا؟ دیکھیں جی, اس وقت جو مغرب خاص طور پہ امریکہ کی قیادت میں جو دوہرا معیار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ان کے وزیر دفاع ہیں لائیڈ آسٹن, ان کا جو بیان آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراف جرم ہے, اس سے بڑا اعتراف جرم نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 25,000 سے زائد بچے اور خواتین جو ہیں وہ اسرائیل قتل کر چکا ہے. لیکن وہ آدھا سچ بول رہے ہیں, وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اسے اسرائیل نے ہمارے فراہم کردہ اسلحے اور ہم نے جو ویٹو کور انہیں مختلف عالمی اداروں میں فراہم کیا کہ جو جنگ بندی اور سیز فائر اور فلسطینیوں کے جو مشکلات کی کمی کے لیے جو قراردادیں پیش کی جاتی رہیں, ان قراردادوں کو روکنے والے ہم تھے. ہم نے اسرائیل کی پیٹھ ٹھوکی اور ہم ٹھوک کر اس کی مدد کی, اور اس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پہ ہیومن کیجویلٹی ہوئی ہے. تو امریکہ کا جو دوہرا معیار ہے وہ کیونکہ اس وقت انتخابات کے مرحلے میں ہے, اور خاص طور پہ جو بائیڈن جو اپنے آپ کو, لیکن اس کی وجہ سے جو بائیڈن کی پاپولیرٹی میں کافی کمی آئی ہے, اس سے کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو یہ والا جو بلاک ہے وہ سپورٹ کرے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اوورآل ان کی پاپولیرٹی میں بہت کمی آئی ہے, اور اب لوگ ٹرمپ کی آواز لگانے لگے ہیں, جبکہ پہلے ایسے لگتا نہیں تھا کہ ٹرمپ کو لوگ واپس لانا چاہیں گے, مگر ٹرمپ کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے, یا ایران کے لیے بھی, کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایران میں بھی جس طرح سے امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس کے بیسس پر ان کو فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہونے والا آگے, پھر بھی وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں آ رہے. یقیناً انہیں اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے, خاص طور پہ ابھی جو مشیگن میں انہیں ایک اپنی جو پرائمریز میں جو ڈیفیٹ ہوئی ہے بڑے پیمانے پر, وہاں پہ لوگوں نے اپنا جو اپنے آپ کو انڈیفرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ ووٹنگ کی شکل میں دیا ہے, وہ ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ کو خاص طور پہ ان واقعات کے تفتیش کے حوالے سے ان کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اگر ٹرمپ بھی آ رہے ہیں تو ٹرمپ جو ہے وہ کم از کم فلسطینیوں کے لیے تو کوئی خوشخبری نہیں ہے. وہ کسی اور ملک کے لیے خوشخبری ہو سکتے ہیں یا امریکیوں کے لیے خوشخبری ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو بائیڈن سے بڑے جو ہیں وہ انتہا پسند ہیں, اور انہوں نے ماضی میں جس انداز سے فلسطینیوں کے اس کاز کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے یہاں پہ نام نہاد امن عمل اور اس طریقے سے امن معاہدات کیے کہ جس کے نتیجے میں چاہے متحدہ عرب امارات ہو یا دیگر مختلف ممالک جو ہیں مملکتیں یا سلطنتیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھے اس وقت کھڑی ہیں, اور ان کے ترجمان اس وقت جو بائیڈن بنے ہوئے ہیں وہ اس جنگ کے عالم میں بھی سعودی عرب کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس جنگ کے بعد جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا کوئی بھی ملک, کوئی بھی ذی ہوش اور ذی شعور ملک جو ہے کم از کم اس قتل عام کے بعد ان خون رنگے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات اگر استوار کرتا ہے منصور تو صاحب پورے قتل عام میں شریک سمجھا جائے گا. منصور صاحب یہ تو ظاہر ہے تمام ریپرکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو اس وقت ہو رہا ہے, لیکن اس کے تھمنے کا تو ابھی تک کوئی نام نہیں ہے. سو تھم کیسے سکے گی؟ کیا یہ بربریت کبھی رک سکے گی, تھم سکے گی, یا آخری فلسطینی کے بھی دنیا پر جانے پر ہی یہ معاملہ رفع دفع ہوگا؟ دیکھیں جی, اب بھی جو پیرلل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں خاص طور پہ اس جنگ بندی کے بعد کی جو صورتحال ہے, امریکہ اور اس کے اسرائیلی اتحادی جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں. وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو حکومت بنے گی اس میں حماس کا کوئی حصہ عمل دخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ اپنا ایک جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو اس خطے کے حوالے سے خاص طور پہ بار بار یہ کہا جانا کہ ہم اسرائیل کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ ایک نام نہاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے تو باہر آ چکی ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف اس خطے میں اسرائیل کی چودراہٹ جو ہے
یا جی بالکل اسرائیل کو بطور مشرق وسطی امریکہ کی آؤٹ پوسٹ برقرار رکھنا مقصود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو اس وقت جو غرب اردن میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، جس انداز سے وہاں پہ بھی فلسطینی جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، اور اس وقت امریکہ اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں جس انداز سے اسرائیل کی ٹھیک یہودی ہے بستیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، ان کے قبضے کے خلاف بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے آئے روز ہمیں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کے اعلانات دیکھنے کو مل ٹھیک ہے رہے ہیں. منصور صاحب. اور اس کے باوجود جو ہے امریکہ کا جو جنگی بجٹ ہے، جی جو جنگی امداد ہے، وہ جو کی تو برقرار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اور اس کے باوجود جو ہے وہ امریکہ، جسے کہنا چاہیے مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جو ہے وہ ان کے وزیر دفاع جو ہے وہ کیجویلٹی فگر بڑا پیش کر کے شاید دنیا سے جی لیکن خراج دنیا لے تو کر چلے گئے. جانتی ہے، دنیا تو جانتی ہے خود. اگر ہم بات کریں، بہت سارے اسرائیلی ہیں، بہت سے جوز ہیں جن کی ویڈیوز آتی ہیں اور جو احتجاج کر رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے رکھی. یہ صرف ایک زمین کی جنگ ہے، اور زمین کی جنگ نے کتنے انسانوں، بچوں، عورتوں کا خون بہا دیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے.